سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پندرہ سو سال گزر گئے، پر کیا بنا کوئی اصل کے ایسے ہی کسی نے کچھ سال پہلے عید میلاد کو ایجاد کر لیا؟ کیا عید میلاد منانا گمراہی ہے؟ اس کی اصل تاریخی حقیقت کیا ہے؟ دل کو سکون دے، روح کو ایمان کی روشنی سے منور کرے۔ اللہ کا شکر 5 ربیع الاول شریف پیر و مرشد شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ کی ولادت مبارک ہے۔ اسی مبارک موقع پر ہمارے پیر و مرشد سے جو حضور غوث اعظم کے فیضان کا دریا جاری ہے، ان تعلیمات رحمانیہ کی روشنی میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ جیلا حضرت غوث الورا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان کا مبارک فرمان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا سچا بندہ اپنے نفس اور شیطان کی مخالفت سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ وہ اخلاص اور پاکیزگی کی ڈھال سے محفوظ ہوتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم اس تحت سورہ صاد کے ان آیات کا ذکر فرماتے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اس نے یعنی ابلیس نے کہا، تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس وقت کی بات تھی کہ جب اللہ کا حکم ہوا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو ابلیس نے اس حکم پر عمل نہیں کیا اور وہ جنت سے نکال دیا گیا۔ سرکار غوث اعظم کے تعلیمات مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو شیطان بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اس کی تصدیق خود شیطان ہی کرتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بعد تابعین، تبع تابعین اور کئی اولیاء اللہ اور صالحین ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے ولایت اور قرآن و سنت پہ ہونے پر کوئی اختلاف نہیں۔ دوسرے جماعتوں کے کتابوں سے بھی ان کی حقانیت ثابت کی جا سکتی ہے۔ ویسے اولیاء اللہ کے سیرت مبارکہ میں بھی اگر دیکھ لے تو یہ ملتا ہے کہ وہ 12ویں شریف کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف پر خوشی مناتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ جگر رسول، قرۃ العین البتول، پیر طریقت، رہبر شریعت، شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت پیر سید محمود حسینی قادری الرفاعی، سادات پیر بغدادی قبلہ، نقیب روضہ رحمانیہ، درگاہ شریف خطے صالحین، اپنے دادا جان حضور غوث اعظم کے ایک حقیقت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم جو ہے 12ویں شب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ کرتے تھے
اتنی مقبول بارگاہ ہو گئی کہ غوث الاعظم کی 11ویں آج بھی منائی جاتی ہے۔ یہ 11ویں 12ویں کا پتہ بتا رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم پردہ فرمائے 17 ربیع الثانی کو، پر 12ویں کی برکت سے ان کی 11ویں مشہور ہوئی۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائے، ایسے اولیاء اللہ جو اللہ کے فضل و کرم سے گمراہی سے محفوظ ہے، کیا وہ قرآن و سنت کے خلاف عمل کر سکیں گے؟ اب آئے پوری توجہ اور سچے دل کے ساتھ میلاد شریف کے اصل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیر و مرشد شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی صاحب قبلہ 12 ربیع الاول شریف پر یہ تعلیم فرماتے ہیں، جس وقت میرے آقا اس فانی دنیا میں تشریف لے آئے، ہر چیز عطا فرمائی گئی، صاحب اختیار بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن کریم میں آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ رب کائنات جس کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، کسی کی حیثیت کیا ہے جو چھوٹا کر سکے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا تو کچھ آوازیں آ رہی تھی، تو حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا تو حسین و جمیل عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں 2 اور بھی نورانی ہے۔ دونوں میں سے ایک کو مخاطب کیا تو کھڑے ہو کے سلام کیا اور ادب سے کہنے لگے کہ میں بی بی آسیہ زوجہ فرعون ہوں۔ دوسرے بی بی مریم سلام اللہ علیہا ہے، حضرت نبی عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ مبارک، اور ان کے ساتھ جنت کی حوریں ہیں۔ استقبال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ہزاروں فرشتوں کو لے کر زمین پر تشریف لے آئے اور اونچی پہاڑیوں پر جھنڈے لگانے لگ گئے، اور تمام ملائکہ پہل گئے، اور شیطان زور سے رو رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، حضرت بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا یہ اظہار فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہری چادر میں اوڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک چل رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ جب قریب جا کے سنتے ہیں تو آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزرے، ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ جب آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی بنیاد رکھے تو فرمایا لا الہ الا اللہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ذرہ ذرہ میرے آقا کا فرما رہا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمہ ہو گیا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درس فرما کے حضور سادات پیر آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے آقا کا نام ہی ایسا چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی ہے سراہایا گیا۔ سراہانے کا لفظ اتنا طویل ہے، یعنی تعریفیں کی گئی، تعریف کی گئی نہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ایسی تعریف کہ نہ اس کی حد ہے نہ اس کی کوئی حد بندی ہے۔ سراہایا گیا، کیسا سراہنا ہے؟ اللہ تعالی نے ایک عمل قرآن میں اعلان کر دیا
تو ہمیں معلوم ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ جس کا ذکر بلند کرے اس کو روکنے کی کوشش، اس لیے قرآن میں کلمہ شریف ایک ساتھ نہیں ہے، اس میں بہت بڑا راز ہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا پر ان کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، ذاکر بھی زندہ ہے اور جس کا ذکر ہے وہ بھی زندہ ہے۔ جب اس کا ذکر ختم نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کوئی ذکر کرنے والا ہے۔ کون ہے ذکر کرنے والا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب میرا ذکر کر رہے ہیں، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا عظیم تعلیمات ہے، اور ہم بتاتے چلے حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد شریف کا تذکرہ کیے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جس میں اللہ نے اپنے نبیوں سے سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت شریف کے تفسیر میں باب العلم شیر یزدہ سیدنا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا فرمان مبارک موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بعد جس کسی کو نبوت عطا فرمائی ان سے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عہد لیا، اور ان انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں سے عہد لیا کہ اگر ان کی حیات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد و نصرت کرے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیر و مرشد شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ تعلیم فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ گواہی دے رہے ہیں کس حیثیت سے؟ دنیا میں بھی بنا دیکھے گواہی قبول نہیں، جیسے کورٹ میں گواہی اسی کی قبول ہوتی ہے جو خود آئی وٹنس ہو، آئی وٹنس نہ ہو تو وہ گواہی غیر معتبر ہے۔ اب نماز میں اتنی بڑی بات، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کیا دیکھ کے گواہی دے رہے ہیں؟ رمضان میں 29 کو چاند دیکھنا مشہور ہے، پر حکم لکھنے مفتی صاحب بھی ان لوگوں کو بٹھاتے جائیں گے جو کسی اور سے سن کر گواہی دینے ان کے پاس آئے ہو۔ جیسے ہی چاند دیکھ کر گواہی دینے والے آئے اور اگر گواہی دے تو مفتی صاحب حکم لکھنا شروع کریں گے اور اسی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ ہم کو پتا چلا کہ کئی پیغمبر آئے جو سننے والے ہیں، اللہ میرے آقا کے
وہ دیکھنے والے ہیں۔ تمام انبیاء نے ہمارے نبی کی آمد شریف کی خبر اپنے قوموں کو دیتے رہے۔ ہم اس عظمت والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسی لیے ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا اور دیکھنے والے ہی دکھاتے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اسی لیے سنی مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر نماز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ آپ نے دیکھا، ہمیں دکھایا، اسی لیے ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں بن جائے گا۔ کلمہ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ لے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اسی لیے اکثر ہمارے پیر و مرشد سادات پیر یہ فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایمان بھی دیا اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا، اور قرآن کریم میں یہاں تک ارشاد فرما دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کوئی اور نعمتوں کے لیے اس شان سے اللہ نے یوں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بتاتے چلے ہمارے پیر و مرشد شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک عمل پر ہماری توجہ دلائے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے گھر تشریف لے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی حضور کے پاک قدموں کو دیکھنے لگ گئے اور گنتی شروع کر دیے، کیونکہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پر تشریف لائیں گے تو آپ کے ہر قدم پر ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے حضور کے آمد شریف پر کس قدر صحابہ اکرام خوشی منا رہے ہیں۔ حضور کی آمد کا نام میلاد ہے، جانے کا نام معراج ہے۔ اور مزید صحابہ اکرام کے محبتانہ عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت پیر و مرشد سادات پیر بغدادی قبلہ نے یہ حدیث شریف کو بیان کیے ہیں۔ ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وضو سے بچا ہوا پانی لے لیا۔ دیگر صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ بلال کے پاس حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی ہے تو وہ حضرت بلال کی طرف دوڑے اور اس مقدس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور جس کسی کو اس پانی سے تھوڑی بہت تری مل گئی اس نے اسے اپنے منہ پر مل لیا، اور جس کسی کو نہ مل سکی تو اس نے کسی دوسرے کے ہاتھ سے تری لے کر منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ہر اس چیز سے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت حاصل ہو گئی محبت اور پیار تھا، اور وہ اسے واجب التعظیم سمجھتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تبرک کوئی نئی بات اور بدعت نہیں بلکہ صحابہ کا بھی معمول تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا
کہ اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو بطور تبرک لے کر اپنے منہ پر مل لینے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا، مگر صحابہ اکرام پھر بھی ایسا کرتے تھے، اور یہ ان کا فعل محبت کی وجہ سے تھا جو عین ایمان ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلوس میلاد، محفل عید میلاد یا عزام نام پاک سن کر انگوٹھے چومنا، ان سب کا حکم اگر نہ بھی دیا ہو تو بھی جو شخص محبت کی وجہ سے ایسا کرے گا وہ انشاءاللہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے صدقے میں ثواب پائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحیح احادیث سے صحابہ اکرام کے عمل میں ہمیں ان باتوں کی اصل ملتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف اور دین اسلام کی دولت حاصل ہونے پر خوشی منائے اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرے ہے۔ سیدوں کی ماں زوجہ سادات پیر تعلیم فرماتے ہیں، ہجرت کے سفر کے دوران جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تھے تو وہاں پہ ایک سانپ موجود تھے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سرکار کی آمد کے بارے میں ہدایت حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے تھے۔ ہمارے سرکار تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں اور ہر مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ گواہی جب دیتے ہیں تو اللہ رسول کا ذکر اتنا مقدس اور اثر والا ہے کہ جب ہم کرتے ہیں تو فرشتے جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ذکر کرنے والے ایک طرح کی ٹھنڈک اور روحانی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینے والوں نے جوش و محبت کے ساتھ انتظام کیا اور بصورت جشن حضور کا استقبال ہوا۔ صحابہ اکرام، غلام اور چھوٹے بچے ارد گرد جمع ہو گئے اور محبت میں ڈف بھی بجاتے رہے اور یہ نغمے گا رہے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ ایک چاند یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ روشن ہوئے وداع کی وادی سے، اس پر شکر ادا کرنا ہم پہ واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ احادیث میں کئی اشعار کا ذکر موجود ہے۔ حضور کی آمد پر مدینے والوں نے یہ نغمے گائے ہیں۔ ہمارے بڑے پیر شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سیدنا عظمت پیر بغدادی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے مبارک اشعار میں یہ فرماتے ہیں، ملی راحت مسلمان کو مدینے میں وہ جب آئے، وہی ملتا سکون دل، بلانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء حق عید میلاد شریف منانے کو مستحب لکھتے ہیں اور جائز طریقوں میں منانا ہے، جیسے محفل سجا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شریف سے ایمان تازہ کرنا، جلوس، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کی پیاس بجھانا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا وغیرہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد شریف پر خوشی کا اظہار کرنا اور ان کے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اکثر اس سے اختلاف رکھنے والے یہ کہہ کر گمراہ کر دیتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، پھر جمعہ کو عید المؤمنین کیوں کہا گیا؟
حدیثوں میں ہے کہ جمعے کے دن ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن پردہ فرمائے، اور ایک ہی دن میں یہ دو چیزیں پائی جائے تو ولادت منانے کا ہمیں تعلیم ملی ہے۔ اسلام میں عید دو طرح کے ہے، عید اصطلاحی، عید لغوی۔ عید اصطلاحی میں رمضان اور بقرعید آتے ہیں، پر عید لغوی اس کو کہتے ہیں جس دن میں اللہ کا انعام نازل ہوا۔ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 114 میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مبارک دعا میں یہ ملتا ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ حضور غوث اعظم حضرت سادات پیر بغدادی قبلہ نے ہمیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کے تعلق سے بتاتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ ابو لہب جو کلمہ نہیں پڑھا، جب وہ اپنے بھتیجے یعنی ہمارے آقا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہو کر انگلی کے اشارے سے اپنی غلام سویبہ کو آزاد کر دیا، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس عمل کی وجہ سے ہر پیر کے دن اسے پانی ملتا ہے، تو امتی نبی کو نبی مان کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت کو سینے میں بسا کر ان کی ولادت شریف پر خوشی منائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس عمل پر اس امتی کو کس قدر برکتوں سے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں یہ آتا ہے، حضرت عروہ راوی نے کہا، سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خبر ابو لہب کو دی تھی۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے کسی عزیز نے مرنے کے بعد اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا، کیا حال ہے، کیا گزری؟ وہ کہنے لگا، جب سے میں تم سے جدا ہوا ہوں کبھی آرام نہیں ملا، مگر ایک ذرا سا پانی پیر کے دن مل جاتا ہے۔ ابو لہب نے اس گڑھے کی طرف اشارہ کیا جو انگوٹھے اور کلمے کی انگلی کے بیچ میں ہوتا ہے، یہ بھی اس وجہ سے کہ میں نے سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور ایک اہم نقطہ جو حدیث شریف میں ملتا ہے، اس سے ہم ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اولیاء اللہ اور صالحین کے مبارک دلوں میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری اور خوشبو ہے، اس کا صدقہ ہمیں اور ہمارے گھروں کو اور آنے والے نسلوں کو عطا فرمائے۔ عیدوں کی عید، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ Mm-hmm.